مولا مولا رحم علیکم تو فیالی علیہ السلام مدد تمام مومنین کو عید میلاد النبی مبارک۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان اعتراضات کے متعلق بات کروں گا جو شیعہ حیدر قرار پر لگائے جاتے ہیں کہ ہم معذاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کو فضائل سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ یہ سراسر پروپیگنڈا ہم پر لگایا گیا ہے، اور اس کی غلط فہمی کی وجہ ان کے مولانا خود ہیں، کیونکہ انہوں نے مولانا جتنے بھی ہیں انہوں نے نبی کو گھٹایا اتنا کہ جب انہوں نے علی کے فضائل ہم سے سنے تو انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ شیعہ تو بھئی حضرت علی علیہ السلام کو معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اعتراضات ہم پر کرتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ علی کے فضائل نبی سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مولانا نے انہیں یہ بتایا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 40 سال کے بعد نبی بنے، جبکہ ہمارا شیعہ حیدر اقرار کا یہ عقیدہ ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، نبی اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کے پتلہ مکمل ہوا، نبی اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ ہوا، اور حضور نے خود کہا کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، وہ نور اللہ ہے۔ لیکن مولانا نے انہیں یہ بتایا کہ وہ تو معاذ اللہ حضور پاک تو ہم جیسے ابو بشر تھے۔ ان کی نظر میں صرف یہی فرق ہے کہ مولانا اللہ کے پاس چلے جائے تو واپس نہیں آتے، نبی نہ جانے کتنی مرتبہ گیا اور واپس آ جاتا، یہی فرق ہے ان کے نظریے میں۔ اور پھر مولانا لکھنے پہ یہ بھی مجبور ہو گیا کہ جب حضور پاک کو وداع علیمہ لے کے آئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وداع علیمہ کے ان لوگوں کو مذہب کا پتہ بھی نہیں تھا، اگر پتہ ہے تو بتاتے نہیں، کیونکہ پھر قرآن کی روح سے یہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ خیر، جب ان کے قائد کے مطابق دائی علیمہ رسول کریم کو گھر لے آئی تو ان کے ہاں بکریاں تھیں جن کا دودھ نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، ایک کھجور کا درخت تھا اس پر کھجور نہ لگتے تھے، لیکن حضور کے آتے ہی بکریاں دودھ دینے لگ گئی، وہ جو اونٹنی تھی وہ موٹی تازی ہو گئی اور کھجور پہ کھجور لگنا شروع ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا کو ابھی تک یہ فلسفہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جانور کو پتہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ مولانا صاحب کو 40 سال کے بعد علم ہوا، ہاں اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے حضور پاک نے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا وہ اللہ کے حکم سے 40 سال کے بعد کیا، مگر نبی آپ جب سے ہیں نبی ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات ہے کہ وہ تاریخ ولادت پر اختلافات ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، مولانا شبلی نعمانی کے مطابق 9 ربیع الاول، جبکہ فقہ جعفریہ کے مطابق 17 ربیع الاول، جو کہ ایک درست قول ہے اور یہ قول معصوم ہے۔ ہماری جو فقہ ہے وہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے، اور جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہے ہم اس پر ہی عمل پیرا ہیں، اور میں اس دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی جو بظاہر انسانی شکل میں اس دنیا میں آئے وہ ولادت، وہ تاریخ 17 ربیع الاول ہے۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے، وہ میرے ایک سوال کا جواب دے، بس اسی سوال کے جواب میں ان کا یہ جواب ہے تاریخ ولادت کیا ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب جو گھر کے افراد ہیں اس کو ڈیٹ کا صحیح علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ بچہ کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ محلے والوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ کسی کو پتہ چلتا ہے بچے کی ولادت کا دوسرے دن، کسی کو تیسرے دن، کسی کو ایک ہفتے بعد، کسی کو ایک ماہ کے بعد، پھر وہ اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کی جو ولادت ہوئی وہ ایک ہفتہ پہلے ہوئی، ایک مہینہ پہلے ہوئی، یا چند روز پہلے ہوئی، تو یہ اندازے کے مطابق پھر وہ لوگوں کو تاریخ بتاتے ہیں۔ اب جسے بھی صحیح تاریخ جاننی ہو، یا تو وہ گھر کے کسی افراد سے تعلق رکھتا ہو، اس کے تعلقات اچھے ہوں، یا پھر وہ صرف اور صرف گھر کے کسی افراد سے ہی پوچھے، تب جا کے اسے صحیح تاریخ کا علم ہوگا۔
اب جن کے تعلقات گھر والوں سے اچھے نہیں ہیں اسے اس چیز کا علم نہیں کہ بچے کی ولادت کی اصل تاریخ کون سی ہے، اور جن کے تعلقات گھر والوں سے بہتر ہیں انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت کی اصل جو تاریخ ہے وہ کون سی ہے۔ اب جو معاذ اللہ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ رسول کی ولادت کا تاریخ کون سی ہے؟ وہ کبھی بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف اور صرف شیعہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو علم ہے کہ جو اصل تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ ابو ہریرہ کو کیا معلوم کہ حضور کس دن اس دنیا میں آئے؟ 7 ہجری کو مسلمان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، خدا کا خوف کرو اور کوئی سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین محمد کیا ہے، شریعت محمد کیا ہے۔ اصل قول، اصل فعل محمد و آل محمد کے پاس، اصل شریعت، اصل علم ان کے پاس، اور آل محمد سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ شریعت محمدی کیا ہے۔ جو محمد کے ساتھ بچپن سے رہا ان کے اقوال کم ہیں، جس نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اس کے قول اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام فرماتے ہیں کہ دین میں خاموشی اس کا تالا ہے اور سوال اس کی چابی۔ جب آپ لوگ سوال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں کو اصل دین اور حقائق سے آراستہ ہوں گے، ورنہ مولانا صاحب آپ کو کبھی حقائق نہیں بتائیں گے۔ یہ ابھی کچھ دنوں کے پہلے کی بات ہے کہ جمعہ خطبے میں جو ابھی دھماکہ ہوا اور میلاد کے جلسے میں بھی ایک دھماکہ ہوا، وہ کن نے کیا؟ وہ ابو جہل کی اولاد نے کیا، بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں نے کیا، اور ان کی نسلوں نے کیا جنہوں نے چند روپیوں کی خاطر، چند تلواروں کے پیچھے حکم رسول کو ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، نہ مانا۔ یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد ہیں اور انہی کے نسل میں سے آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں اور ان ملاؤں پر سوال کرنا شروع کر دیں۔ روایت پر آپ کو اعتماد نہ ہو، آپ اس سے سوال کریں کہ یہ آپ نے کس کتاب سے پڑھی اور اس کا راوی کون ہے، پھر دیکھیں کہ وہ راوی کتنا سچا ہے، اس کا شجرہ کتنا طیب ہے۔ ایسے نہیں بنتا دین۔ بھئی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کہ دین کا مذاق اڑائے اور فتویٰ دے دے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا، سارا علم انہوں نے ان کے سینے میں اتار دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم ان کو پڑھاؤ، کن کو؟ فرشتوں کو۔ تو میرا سوال ہے کہ کیا ان میں جبرائیل علیہ السلام موجود نہیں تھے کہ یا ضروری کام کی درخواست دے کر کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، یا بیماری کی اپلیکیشن لکھ کے بیماری کے بستر پر پڑے تھے؟ ارے جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی وجہ تخلیق کائنات ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو رحمت اللہ عالمین ہے، اس کا جبرائیل استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے نے مولانا کے منہ سے یہ قول سنا کہ جبرائیل ان کے استاد ہیں، انہوں نے پڑھایا، جب یہاں ہمارے پاس ہے تو ہم نے یہ کہہ دیا، ہم سے یہ سنا کہ جبرائیل تو حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ بیچارہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھئی شیعہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اور حد کر دی اور تو کہا کہ حضور تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، جو بھی قرآنی آیات آتی تھی وہ ممبر پر بیٹھنے والوں نے کہہ دیا کہ وہ ہم لکھا کرتے تھے۔ حد ہوتی ہے۔ اگر رسول ان پڑھ دے تو اللہ نے کیوں کہا اقرا باسم ربک؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حضور سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اس کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ اجازت دے گا تو اندر داخل ہوگے نا۔ اور شعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ اے یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نبیوں کے سلطان نے کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اور اس کا دروازہ ہے۔ تو بھائی میرے محترم ناظرین، سب سے پہلے ہمیں دروازے پر جھکنا چاہیے۔ تو ناظرین، جب
दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजे से एंटर होंगे तो आगे बारगाह रिसालत में पेश होंगे। अब एक बंदा कहता है कि दरवाजे से मैंने जाना नहीं, मैंने तो दीवार छलांगनी है भाई, तो घर के अंदर रहने वाले उसका इस्तकबाल नहीं बल्कि जूतों की बरसात करेंगे और उल्टा ये भी कहेंगे कि शरीफों का ये काम नहीं होता, काम होता है चोर डाकुओं का, कि जो दीवार छलांग कर अंदर आते हैं दरवाजे की बजाय। शरीफ हमेशा दरवाजे पे दस्तक देता है। हम अली अली इसीलिए करते हैं ताकि नबी नबी करने की तामीज़ और शऊर और मार्फत पैदा हो, और फ़ज़ाइल अली इसीलिए बयान करते हैं कि लोगों को पता चले कि जिसका वली ऐसा है उसका नबी कैसा होगा। अगर हम अलीन वलीजुल्लाह पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अतात रसूल की खातिर, और अतात रसूल पर अमल करके हम अतात खुदा बजलाते हैं। क्यों अल्लाह ने नहीं कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हम तो बस इसी अतात पर अमल कर रहे हैं। क्या रसूल ने आखिरी वक्त ये नहीं कहा था कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, किसी एक से भी जुदा हुए तो गुमराह हो जाओगे। आज बंदे हाफिज कुरान हैं मगर मालूम नहीं कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है, अल्लाह हम तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहता है, किस से रोकने की कोशिश कर रहा है और किस पर अमल करने का हुक्म दे रहा है। बस अल्लाह के हुक्म पर अमल करना ही अतात है और उसी अतात को इबादत कहते हैं। और अल्लाह ने पहले ही कह दिया वमा खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क किया, पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए, यानी मेरे वो हुक्म की पैरवी करें, हुक्म बजलाएं, मेरे अहकाम माने। तो ना मानेगा तो अल्लाह ने उस नाफरमान के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल आदम की तख्लीक के बाद, सजदा तज़ीमी के बाद बयान कर दी थी कि जब इबलीस ने इनकार किया अल्लाह के हुक्म को मानने से, अल्लाह ने उसकी सारी इबादत को मरदूद करार दिया और लानती और जहन्नमी करार दिया। तो मोहतरम नाजरीन याद रखना कि अल्लाह के हुक्म का जो भी इनकारी है वो इबलीस है, और इबलीस लफ्ज़ लिबास से निकला है। फिर वो किसी मौलवी के लिबास में आ सकता है, किसी तालिब इल्म के लिबास में आ सकता है, किसी प्रोफेसर के लिबास में आ सकता है। उसको पहचानने का वाहिद जरिया है बस इतना कह दो या अली मदद, उसका चेहरा सारा का सारा उसका शजरा बता देगा। और नहीं कहा रसूल अल्लाह ने कि या अली तुमसे शिया मोहब्बत करेगा, तुमसे देवबंदी मोहब्बत करेगा, तुमसे सुन्नी मोहब्बत करेगा, तुमसे गैर मुस्लिम मोहब्बत करेगा, क्रिश्चियन मुस्लिम मोहब्बत करेगा, ईसाई मोहब्बत करेगा, यहूदी मोहब्बत करेगा। ना, रसूल ने कहा या अली तुमसे फ़कत हलाली ही मोहब्बत रखेगा और हरामी ही बुग़्ज़ रखेगा। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, रब को दसूस था कि वो एक अफ़ज़ा लेकर आते थे, बच्चे के सामने रख देते। अगर बच्चे को खून निकल जाता तो वो बच्चा क्यों कहते कि ये हरामज़ादा है, अगर बच्चे को कुछ न कहता तो कहते नुत्फ़े हलाल से है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के पास उस अज़्ज़ा को लेकर आए तो हज़रत अली ने उसके टुकड़े कर दिए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास सिर्फ ये ही एक अलामत थी कि हम कैसे अब पता करेंगे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। अल्लाह ने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो मेरी तरफ लेके आना, मैं तुम्हें एक अमल बताऊंगा। बच्चा पैदा हो गया, हजूर के पास लेकर आ गए। जब एक शख्स बच्चे को हजूर के सामने लेकर आए कि या रसूल अल्लाह आप बताएं कि वो कौन सी निशानी है, वो कौन सा अमल है जिससे पता चले कि नुत्फ़ा हलाल है या फिर हराम है। नबी के सुल्तान ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने, इस बच्चे के सामने मेरे भाई अली का नाम ले। तो रसूल करीम ने फरमाया कि इस बच्चे के सामने मेरे भाई अली का नाम ले, और अगर नाम अली सुनकर इसका चेहरा रोशन हो जाए, खिल जाए, तो फिर समझना कि ये पक्का तुम्हारा है और नुत्फ़ा हलाल से है। और अगर इसके चेहरे का रंग उड़ने लगे तो इसकी माँ से पूछ लेना कि ये किसका बच्चा है।